30 بارے کا آغاز ہوتا ہے. اب 30 بارے کے اندر سورہ نبا کے آخر میں ایک آیت آتی ہے قیامت کے تعلق سے. دیکھو اللہ کیا فرماتا ہے, قیامت کا دن ہوگا, نفسی نفسی کا عالم, ہر نبی پریشان ہوگا, نبی بھی پریشان ہوں گے. جب مسلمان جائیں گے سفارش کے لیے نوح علیہ السلام کے پاس, وہ ادھر بھیج دیں گے, وہ جب ان کے پاس میں جائیں گے وہ ادھر بھیج دیں گے, آخر میں ہمارے نبی کے پاس میں آئیں گے اور اللہ کے نبی بھی سجدہ کریں گے, شفاعت کرنے کے لیے پہلے سجدہ کریں گے. اور بعض مفسرین لکھتے ہیں یہ سجدہ بھی کافی لمبا ہوگا, کافی لمبا سجدہ ہوگا. دیکھیں اللہ کیا فرماتا ہے, یوم یقوم الروح والملائکۃ صفا, وہ دن ایسا دن ہوگا جس دن فرشتوں کے سردار روح یعنی جبرائیل علیہ السلام بھی کھڑے ہوں گے اور فرشتے بھی سب بسب کھڑے ہوں گے. لا یتکلمون الا من اذن له الرحمن, کوئی بات نہیں کر سکے گا مگر بات کرے گا تو وہ کرے گا جس کو اللہ تعالیٰ پرمیشن دے گا. ہاں, کسی کے اندر اللہ سے کلام کرنے کی, بات کرنے کی ہمت نہیں ہوگی کہ یا اللہ میں سفارش کر دوں, نہیں. کرے گا تو کون کرے گا؟ جس کو اللہ تعالیٰ پرمیشن دے گا کہ تجھے پرمیشن ہے. اور یاد رکھنا, سفارش کا مسئلہ سمجھ لینا, سفارش اللہ کے اجازت سے ہوگی اور ان لوگوں کے لیے ہی ہوگی جن کے لیے اللہ تعالیٰ پرمیشن دے گا. سمجھتے بات کو؟ مثلا دنیا کا کوئی بادشاہ ہو, وہ کسی آدمی کو دیکھے کہ یار یہ آدمی بڑا اچھا ہے, مجھے اس کو انعام دینا چاہیے, لیکن وہ خود انعام نہیں دے رہا بلکہ وہ چاہ رہا ہے کہ بھائی میری مجلس کا کوئی وزیر اس کی سفارش کرے. جب وہ سفارش کرے تو اس کی سفارش کی وجہ سے میں اس کو انعام دے دوں. حالانکہ انعام تو اللہ کو پہلے سے دینا ہے, یعنی بادشاہ کو پہلے سے دینا ہے انعام تو, لیکن وہ چاہ رہا ہے کہ وزیر سفارش کر دے تاکہ میں اس کو انعام دے دوں تو وزیر کا نام ہو جائے. یہ سفارش بھی ایسی ہوگی. اللہ ان بندوں کو پہلے ہی چن لے گا جن کے لیے اللہ تعالیٰ سفارش چاہتا ہے, پھر اللہ تعالیٰ ان کے حق میں نبی کو یہ اجازت دے گا کہ تم ان کے لیے سفارش کرو. سمجھ لینا بات کو, ہر ایک کے لیے نہیں ہے. اور ہاں, اسی صورت میں آتا ہے وہاں کافر کیا امید کریں گے, کیا تمنا کریں گے, یا لیتنی کنت ترابا, ایک کاش کی میں مٹی ہو جاتا. اللہ کے نبی کی حدیث میں آتا ہے قیامت کے دن اللہ رب العالمین سب کو بدلہ دلوائے گا, سب کو, یہاں تک کہ اگر کسی سینگ والی بکری نے, کسی سینگ والی بکری نے بغیر سینگ والی بکری کو مارا ہوگا تو اللہ رب العالمین اس بغیر سینگ والی بکری کو سینگ دے گا اور اس سے بدلہ دلوائے گا, وہ اس کو مارے گی. اور پھر اللہ کی طرف سے کیا اعلان ہوگا جب سارے یہ معاملات ہو جائیں گے؟ اللہ اعلان کیا کرے گا, کنت ترابا, مٹی ہو جاؤ. جانور مٹی ہو جائیں گے. تو جب وہ کفار دیکھیں گے کہ یہ مٹی ہو گئے تو وہ تمنا کریں گے کاش ہم بھی مٹی ہو جاتے, ہمارا وجود ہی ختم ہو جاتا. لیکن وہاں پر یہ کاش کام نہیں آئے گا. اور ہاں, آگے چل کے سورہ عبس کے اندر اللہ رب العالمین نے یہی تو نقشہ کھینچا. کیا فرماتا اللہ, یوم یفر المرء من اخیہ, وہ دن ایسا دن ہوگا آدمی اپنے بھائی کو نہیں پہچانے گا, وہ امہ و ابی, اپنی ماں کو بھول جائے گا, اپنے باپ کو دغا دے جائے گا, وہ صاحبتہ و بنی, اس کی بغل کے اندر, اس کے بغل میں ساتھ رہنے والی, اس کی رفیقہ حیات, اس کی اپنی بیوی. قیامت کی گھڑی وہ ایسی گھڑی ہوگی جس دن وہ اپنی بیوی کو بھی نہیں پہچانے گا. لِكُلِّ امْرِئٍ مِّنْهُمْ يَوْمَئِذٍ شَأْنٌ يُغْنِيهِ, ہر ایک کے لیے اپنا اپنا معاملہ ہوگا. اگر بیوی کو, ماں کو, بیٹے کو, بیٹی کو, اگر یہ انسان, اگر اس کے ترازوں کے پلڑے کے اندر ایک نیکی کم رہ جائے, اپنے بیٹے سے مانگے, اپنی ماں سے مانگے, اپنے باپ سے مانگے یا اپنی بیوی سے مانگے کہ میرے ترازو میں, میرے پلڑے کے اندر ایک نیکی کمی ہے تو مجھے دے دیں.
اس کا بیٹا نہیں دے گا، اس کی بیوی نہیں دے گی، اس کی بیٹی نہیں دے گی، اس کا کوئی رشتہ دار نہیں دے گا. سنیے نا غور سے، تمہارے اعمال جب تولا جائے گا اور یہ اعلان ہوگا کہ اللہ فقط ایک نیکی کی کمی ہے، تم خون کے آنسو رو کر کے اپنے عزیز بیٹے سے مانگو، ماں سے مانگو، بیوی سے مانگو، کوئی نہیں دے گا، کوئی نہیں دے گا، کیونکہ ان کو اپنی فکر ہوگی، ان کو اپنی فکر ہوگی. لہذا ساتھیوں دنیا میں تیاری کر لو، دنیا کے اندر. اچھا اب آگے چل کے سورہ مطففین شروع ہوتی ہے. غور کرنا بات اور ہمارے کاروبار پر غور کرنا، سننا بات کو. اللہ کیا فرماتا ہے؟ وَيْلٌ لِّلْمُطَفِّفِينَ. اللہ فرماتا ہے ہلاکت گے، بربادی گے ناپ تول میں کمی کرنے والوں کے لیے. الذین اذا اکتالوا علی الناس یستوفون. جب یہ لوگ ناپ تول کرتے ہوئے، جب کوئی سامان ان کو لینا ہوتا ہے، خریدنا ہوتا ہے، تو پورا پورا ناپ لیتے گے، لیکن جب دینے کی باری آتی ہے تو وہاں ڈنڈی مارتے گے. مارتے کہ نہیں مارتے؟ اور یاد رکھنا، اگر آپ کوئی سامان بیچ رہے ہو، کوئی مشین ہو، کوئی گاڑی ہو، کوئی کپڑا ہو، کوئی موبائل ہو، کوئی بھی سامان ہو، اور آپ جانتے ہو میرے سامان کے اندر کمی ہے، اس میں عذر ہے، اور آپ اس کو نہیں بتاتے، آپ بھی اسی میں آتے ہو، آپ بھی اسی زمرے میں آتے ہو. اور یاد رکھنا، اللہ ہم سب پر رحم فرمائے، اللہ کے نبی نے فرمایا تھا یہ قیامت کی نشانی ہے کہ انسان مال کو چاہے گا، جیب میں آنا چاہیے، فقط مال جیب میں آ جائے. کیسے آ رہا ہے یہ مطلب نہیں ہے، حلال سے آئے کہ حرام سے آئے، لیکن آنا چاہیے. نعوذ باللہ من ذالک. یہ آج ہماری قوم کر رہی ہے. اللہ کے نبی ایک مارکیٹ میں آئے، کیا دیکھا؟ مارکیٹ میں آئے، سبزیاں بک رہی ہے. ایک شخص کو دیکھا کہ جو خراب سبزی ہے اس کو نیچے دبا رکھا ہے، اور جو اچھی ہے اس کو اوپر کر رکھا ہے، تاکہ لوگ دیکھیں سبزی اچھی ہے اور دوا دوا خرید دیں. اللہ کے نبی آئے، ہاتھ ڈالا، گیلی تھی. کہا یہ کیا ہے؟ کہا گیلی. اللہ کے نبی کہا کہ تم نے اس کو اوپر کیوں رکھی؟ نبی نے ڈانٹا. اور پھر اللہ کے نبی نے پتا کیا فرمایا؟ سننا بات غور سے. اللہ کے نبی فرماتے ہیں من غشنا فلیس منا. جو ہماری قوم کو دھوکہ دے، ہم مسلمانوں کو دھوکہ دے، وہ مسلمان نہیں ہے، وہ مسلمان نہیں ہے. سودے کے اندر اگر عیب گے، بکرا بیچتے گے، بکرے میں عیب گے، موبائل بیچتے گے، موبائل میں عیب گے، کوئی بھی کام کرتے اس میں اگر عیب گے، اگر آپ عیب نہیں بتاتے بیچنے والے کو، آپ گنہگار. عیب بتا دو، وہ اگر وہ لے لیتا ماشاءاللہ آپ بیچیں، لیکن عیب بتاؤ. اور یاد رکھیں یہ جو برائی تھی نا ناپ تول میں کمی کرنے کی، یہ کس قوم میں تھی؟ قوم شعیب کے اندر. کس کے اندر؟ قوم شعیب علیہ السلام. اور اللہ نے کیسا ان کو ہلاک کیا؟ شرک کے بعد میں ان کو قرآن میں اللہ نے اس کے اوپر زور دیا. یہ اللہ کو اتنی ناپسند برائی ہے کہ اللہ رب العالمین نے پوری سورت کا نام ہی رکھ دیا. سوچئے ذرا بات کو، چھوٹا مسئلہ نہیں ہے. یہ تو نبی کی دعا ہے کہ اللہ کا عذاب نہیں آ رہا، یہ تو نبی کی دعا ہے. ورنہ ہمارے اعمال تو ایسے ہیں اگر اللہ گناہ کے اوپر پکڑنے لگے تو شاید ہم میں سے کوئی بچے نہیں. اللہ کے لیے سمجھو ان باتوں. اچھا دیکھیں آگے چل کے سورہ طارق آتی ہے. اللہ کیا فرماتا ہے؟ والسماء والطارق. قسم آسمان کی اور قسم ہے کھٹکھٹانے والے ستارے کی. کس کی؟ ابھی کچھ مہینوں پہلے کی بات ہے، ناسا نے ایک رپورٹ دکھائی کہ آسمان کے اندر ایک ستارہ ہے، اس کی آواز آ رہی ہے. کیسے؟ کھٹ 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 کھٹ. اس ستارے کی باقاعدہ آواز بھی سنائی گئی کہ وہ ستارہ ایسی آواز کر رہا ہے جیسے کہ کوئی آپ کے دروازے پر کھٹکھٹا رہا ہو، اور اس کی وہی آواز ہے. اور قرآن کی آیت ثابت ہو کہ اللہ نے قسم کھائی، قسم آسمان کی اور کھٹکھٹانے والے ستارے کی. دیکھیں اللہ رب العالمین نے
اس کے بعد میں سورۃ الاعلیٰ کے بعد سورۃ الغاشیہ آ رہی ہے. سورۃ الغاشیہ میں کیا ہے؟ اللہ کیا فرماتا ہے دیکھیں. ثم ان علینا حسابہم، اللہ فرماتا ہے پھر ان کا حساب لینا ہمارا ذمہ. آپ جانتے قرآن میں ایک آیت آتی ہے کہ جس کو اس کا نامہ اعمال دائیں ہاتھ میں دے دیا گیا تو اس کا حساب آسان ہو جائے گا. کیا آیت آتی ہے؟ اس کا حساب آسان ہو جائے گا. اور ایک حدیث میں اللہ کے نبی نے یہ فرمایا کہ جس کا حساب لیا گیا اس کے لیے بڑا معاملہ سخت ہوگا. دیکھیں سنیں بات، سمجھے بات کو. قرآن کیا کہہ رہا ہے کہ جس کا نامہ اعمال اس کے دائیں ہاتھ میں دیا جائے گا فسوف یحاسب حسابا یسیرا. سورہ انشقاق میں یاد آ رہی ہے کہ اس کا حساب آسان ہو جائے گا. فسوف یحاسب حسابا یسیرا. اور اللہ کے نبی کی حدیث کیا کہہ رہی ہے کہ جس کے لیے معاملہ ہوگا حساب لینے کا اس کا معاملہ بڑا دشوار ہو جائے گا. تو عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہے کہ اللہ کے نبی یہ تو ٹکراؤ لگ رہا. کیسے؟ اللہ کے نبی نے سمجھایا کہ عائشہ مطلب یہ ہے جس کے لیے معاملہ آسانی کا ہے، جس سے حساب لیا جائے گا اور جس کو نامہ اعمال دائیں ہاتھ میں دیا جائے گا وہاں اس سے تفتیش نہیں ہوگی، اور جس کے لیے یہ بات بیان کی جا رہی ہے کہ جس سے حساب لیا جائے گا اس کے لیے معاملہ بڑا سخت ہوگا، یا اس سے مراد یہ ہے کہ جس کے ساتھ میں تفتیش کی جائے گی. سمجھ رہے بات کو؟ جس کے ساتھ میں تفتیش کر دی گئی اور جس کا کھاتا کھل گیا اس کے لیے معاملہ بڑا سخت ہو جائے گا. تو یہ مسئلہ ہے. اچھا اب آگے چل کے قرآن مجید کے اندر سورۃ الانشراح. انشراح کیا ہے؟ دیکھیں ایک کتاب ہے عقائد علماء دیوبند. کیا نام ہے کتاب کا؟ عقائد علماء دیوبند. یہاں پر ایک مسئلہ بیان ہوا. کہتے ہیں کہ بھائی ہمارے کچھ لوگ کہتے ہیں، مولوی صاحب سے پوچھا گیا کہ کچھ لوگ قبر پر جاتے ہیں اور یہ الگ نچنا لگا صدرت پڑھتے ہیں اور کہتے ہیں کہ اس سے ہمارا سینہ کھل جاتا ہے. کیا کھل جاتا ہے؟ سینہ کھل جاتا ہے اور ہمیں قبر والے سے باطنی فیوز پہنچتا ہے. کیا پہنچتا ہے؟ باطنی فیوز. اچھا تو وہ سوال کرنے والا پوچھتا ہے کہ کیا یہ صحیح ہے کہ قبر والوں سے باطنی فیوز پہنچ جائے؟ اور ہاں میں مسئلہ کیوں بیان کر رہا ہوں؟ کیونکہ کتاب کون سی ہے؟ عقائد علماء دیوبند. ہمارے بھائیوں کی کتاب ہے. غور کرنے کی بات ہے. کیا مسئلہ آ رہا ہے؟ پوچھا گیا کہ کیا قبر والوں سے باطنی فیوز پہنچ جاتا ہے؟ تو کیا کہتے گے؟ ہاں بالکل صحیح ہے، لیکن اس طریقے پر نہیں جو عوام میں رائج ہے، بلکہ اس طریقے پر جو خواص جانتی ہے. تو ہمارا سوال چھوٹا سا یہ ہے، کیا کوئی ایسا طریقہ نبی نے بتایا ہے جس طریقے کو اختیار کر کے مردے سے ہم فائدہ لے سکتے؟ کیبل لگا دے اور ٹرانسفر ہو جائے ڈاٹا. کچھ ایسا ہوتا ہے؟ نبی نے کوئی طریقہ بتایا ایسا؟ سوچیں ذرا. کیا یہ توحید ہے؟ آپ یہ عقیدہ رکھیں کہ جو انسان دنیا سے چلا گیا، ختم ہو گیا، اس کے اندر یہ طاقت ہے کہ ہمیں وہ فائدہ پہنچا دے. کیا یہ عقیدہ توحید ہوگا؟ پھر کیا فرق رہ جائے گا؟ تو لوگوں یاد رکھنا، جو لوگ دنیا سے جا چکے ہیں وہ آپ کو ایک چونی کا فائدہ نہیں دے سکتے. اور ہاں اسی صورت میں اللہ کیا فرماتا ہے؟ وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، اے نبی ہم نے آپ کے ذکر کو بلند کر دیا. نبی کا ذکر بلند کیسے ہوا؟ کیسے بلند ہوا؟ اذان میں نبی کا نام. ہماری نماز، جب تک نماز کے اندر نبی کا نام نہیں آ رہا نماز ختم ہو نہیں آتی. کہاں پر نام آتا ہے؟ اتحیات درود میں نبی کا نام. اور آپ دیکھیں آج کچھ لوگوں نے لکھا تفتیش کرتے ہوئے اللہ نے نبی کا ذکر بلند کیسے کیا؟ دنیا کے اندر الگ الگ مقام پر، الگ الگ جگہ پر الگ الگ اذانیں ہو رہی ہیں. آج یہاں ظہر گئے، کچھ دیر میں وہاں شروع ہو جائے گی، کچھ دیر میں وہاں شروع ہو جائے گی، پھر عصر کا وقت آ جائے گا، پھر یہاں آیا تو وہاں آ جائے گا. کوئی لکھتا ہے اللہ کا کرنا دیکھے، اللہ کی شان دیکھے. اللہ نے قرآن میں فرمایا وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، ہم نے آپ کے ذکر کو بلند فرمایا. لکھنے والا لکھتا ہے
دنیا میں کوئی منٹ نہیں گزرتا، کوئی لمحہ نہیں گزرتا جس لمحے کے اندر نبی کا ذکر نہیں ہو رہا ہو، آغاز نہیں ہو رہی ہو۔ اللہ کے ذکر کے ساتھ میں اللہ رب العالمین نے اپنے نبی کے ذکر کو رکھ دیا صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ مقام ہے ہمارے نبی کا۔ اچھا، اب آخر میں چل کے سورہ اخلاص آتی ہے۔ کون سورت؟ سورہ اخلاص۔ سورہ اخلاص، اللہ کے نبی کے پاس میں کچھ لوگ آئے، کہا کہ تمہارے رب کا نسب نامہ کیا ہے، ذرا بیان فرمائے۔ بھائی کوئی بادشاہ ہو، اس بادشاہ کا باپ فلاں بادشاہ، اس بادشاہ کا باپ فلاں بادشاہ، کہا تمہارا جو رب ہے اس کا نسب نامہ کیا ہے؟ دنیا کے لوگوں نے اپنے عقل پر قیاس کرتے ہوئے اللہ کو سمجھا کہ نہیں سمجھا؟ کہ جس طرح یہ ہمارا معبود ہے، لات ہے، عزا ہے، منات ہے، جو غیر اللہ کو پوچھتے گئے ان کا سلسلہ دنیا تک ختم ہو جاتا ہے۔ اور اللہ نے کیا فرمایا؟ اللہ کون ہے؟ قل هو اللہ احد، اے نبی فرما دیجئے اللہ ایک ہے، اللہ الصمد، اللہ بے نیاز ہے، لم یلد ولم یولد، نہ وہ کسی کا باپ ہے نہ کوئی اس کا بیٹا ہے، ولم یکن لہ کفوا احد، اور اس کا ہم پلہ، اس کے ہمسایہ، اس کے برابر کوئی نہیں۔ اللہ کے نبی نے ایک قافلے کو بھیجا، اس کا ایک امیر بنایا۔ اب وہ جو امیر تھا قافلے کا، وہ جب نماز کا وقت آتا تو اپنی جماعت کو نماز پڑھاتا، اللہ اکبر کہہ کے شروع کرتا، الحمد پڑھی، کوئی سورت پڑھی، اور جب رکوع میں جانے کا وقت ہوتا تو رکوع میں جانے سے پہلے وہ سورت اخلاص ضرور پڑھتا، اور ہر نماز میں ایسا کرتا، ہر رکعت میں ایسا کرتا۔ صحابہ نے دیکھا یہ کیا کر رہا ہے، اللہ کے نبی کے پاس میں کہا کہ اللہ کے نبی آپ نے جس کو ہمارا امیر بنایا گئے، وہ جب ہمیں نماز پڑھاتا گئے تو کوئی سی بھی سورت پڑھے لیکن رکوع میں جانے سے پہلے سورہ اخلاص ضرور پڑھتا ہے۔ اللہ کے نبی نے بلایا اس کو، کہا کہ میرے صحابی کیا بات ہے کہ تو جب بھی نماز پڑھاتا ہے تو رکوع میں جانے سے پہلے تو سورہ اخلاص ضرور پڑھتا ہے؟ صحابی کہتے ہیں اللہ کے نبی مجھے اس سورت سے بڑی محبت ہے۔ کہا کیوں؟ کہا کہ میرے رب کا ذکر اس میں، میرے رب کی پڑھائی، اس کا ذکر اس کے اندر بخوبی موجود ہے۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں، کہا تیری یہ محبت ہے کہ تیری اس محبت کے دیکھ کر تیرا رب تجھ سے محبت کرتا ہے، تیری اس محبت کو دیکھ کر تیرا رب تجھ سے محبت کر رہا ہے۔ تو فرمائے 2 لائن کی صورت ہے، کتنی آیتیں؟ 4 آیتیں، 4 آیتوں کو سورہ اخلاص کو آپ 3 بار پڑھ لو، کتنی بار؟ ثواب کتنا ہے؟ ایک پورا قرآن پڑھنے کے برابر۔ 3 بار اگر آپ قل هو اللہ احد، اللہ الصمد، لم یلد ولم یولد پڑھ لو، ثواب کتنا؟ ایک پورا قرآن پڑھنے کے برابر۔ یہ ہے وہ سورت۔ اب آخر میں ایک بات آپ کو میں سمجھا دوں، ماشاءاللہ منتخب آیات ہماری ہو گئی۔ دیکھیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں رمضان کے آخر کے اندر ایک چیز ہمیں بتائی، وہ کیا ہے؟ صحابی کیا فرماتے ہیں؟ فرض رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم زکاة الفطر صاعا من طعام۔ کیا فرمایا؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم مسلمانوں کے اوپر فطرہ نکالنا فرض کیا ہے۔ کیا فرض کیا ہے؟ فطرہ نکالنا۔ کس کے اوپر؟ ہر مسلمان کے اوپر، چاہے وہ غلام ہو، چاہے آزاد ہو، چاہے مرد ہو، چاہے عورت ہو، چاہے چھوٹا ہو چاہے بڑا ہو، یہاں تک کہ اگر عید کے دن کی صبح آپ کے گھر میں بچہ پیدا ہو تو اس کا بھی نکالنا ہے، اس کا بھی نکالنا ہے۔ کتنا نکالنا ہے؟ کتنا نکالنا ہے؟ اللہ کے نبی نے بتایا 1 سا کھانے میں سے، چاہے وہ گیہوں ہو، چاہے وہ پنیر ہو، چاہے وہ کشمش ہو، چاہے وہ کھجور ہو، کچھ بھی ہو، ان میں سے کتنا نکالنا ہے آپ کو؟ 1 سا۔ اور یہ کیوں بتایا اللہ کے نبی نے؟ مقصد کیا ہے اس کو نکالنے کا؟ 2 مقصد۔ ایک تو رمضان کے ہم روزے رکھتے ہیں ماشاءاللہ،
رمضان کے روزے رکھتے ہوئے اگر ہم سے کوئی فحش گوئی ہو جائے، کچھ ایسے کام ہو جائے جو روزے کے منافی ہو، تو اللہ کا کرنا دیکھیں. اللہ رب العالمین ہم سے کہہ رہا ہے کہ تم یہ 2.5 کلو، ایک سا یعنی 2.5 کلو نکال دو. اللہ رب العالمین اس کی وجہ سے تمہارے ان گناہوں کو معاف کر دے. ایک تو وجہ یہ، اور دوسری وجہ کیا؟ طعمۃ للمساکین، یہ مسکینوں کا کھانا ہے. کیا ہے؟ کھانا. دیکھیں اب اس کو نکالنے کا وقت کیا ہے؟ بعض صحابہ کرام سے آتا ہے کہ وہ عید سے 1-2 دن پہلے اس کو نکال لیا کرتے تھے. آپ اس کو نکالنا شروع کر دیں انشاءاللہ. عید سے 2 دن پہلے آپ نکالنا شروع کر دیں انشاءاللہ. اچھا نکالنا شروع کر رہے ہیں، لیکن کب تک نکال دینا ہے؟ عید کی نماز سے پہلے پہلے. عید کی نماز پہلے اس کو ادا کرنے سے پہلے آپ ادا کرنے، ورنہ اگر آپ ادا نہیں کرو گے تو یہ فائدہ نہیں ملے گا. یہ جو رمضان کے روزے میں کچھ خطائیں ہوں گی آپ سے، یہ آپ کے معاف نہیں ہوں گے. نہیں تو اس کی وجہ سے جو اللہ نے رکھا یہ ثواب ختم ہو جائے گا آپ کا، کیونکہ آپ عید کی نماز پڑھنے کے بعد نکالیں گے، پھر وہ عام صدقہ کہلائے گا، پھر وہ صدقۃ الفطر نہیں کہلائے گا. اس بات کو سمجھ لینا چاہیے، اس کا نام پھر صدقۃ الفطر نہیں ہوگا. اچھا اب بڑا مسئلہ بنا ہوا ہمارے یہاں کہ بھائی رقم دے سکتے کہ نہیں دے سکتے، اناج نکالنا ہے کہ رقم دینا ہے. دیکھیں بہترین بات تو یہ ہے کہ افضل جو طریقہ ہے جو صحابہ نے کیا، جو نبی نے کیا، جو ہمارے اسلاف کرتے آئے اکثر طور پر، وہ ہے اناج کا نکالنا. کس کا نکالنا؟ اناج کا نکالنا. جو لوگ رقم کے قائل نہیں ہیں وہ کہتے ہیں اللہ کے نبی کے زمانے میں دنوں میں دینار بھی تھے، اور بھی چیزیں تھیں، لیکن وہ لوگ یہی کیوں نکالتے تھے؟ وہ لوگ فقط یہی نکالتے تھے اناج. تو لہٰذا ہمیں اناج نکالنا چاہیے. دیکھیں بعض علماء اس طرف بھی گئے کہ آپ رقم بھی نکال سکتے ہیں، لیکن بہتر یہ ہے کہ آپ اناج نکالیں انشاءاللہ. اتنی سختی نہ کرتے ہوئے کہ آپ رقم بھی نکال دیں، لیکن افضل اور بہتر طریقہ کیا ہے کہ ہم اناج نکالیں. تو یہ چھوٹا سا مسئلہ تھا انشاءاللہ. اور اب دعا کریں کہ اللہ رب العالمین ہم نے جو بھی قرآن سے سیکھا ہے، جو بھی ہم نے پورے رمضان قیام کیا ماشاءاللہ، اللہ تعالیٰ ہمارے قیام اللیل کو قبول فرمائے. اللہ رب العالمین ہمارے قرآن کو پڑھنے پڑھانے کو قبول فرمائے. اللہ رب العالمین ہمارے صدقات کو زکوٰۃ کو قبول فرمائے. اللہ رب العالمین ہمیں جو بھی نصیحتیں ہمیں ملی ہیں، اللہ تعالیٰ ہم سب کو ان نصیحتوں پر عمل کرنے والا بنائے. اللہ تعالیٰ ہمیں زندہ رکھے، اسلام کو زندہ رکھے. جب خاتمہ فرمائے تو ایمان پر فرمائے آمین. تقبل رب العالمین وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.